بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان اپنے عزم پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی ذہنی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جس کا تاثر دیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ انہوں نے سپریم کورٹ کی سفارش پر اچکزئی صاحب کو اختیار دیا ہے بات کرنے کا، لیکن اصل گفتگو اسٹیبلشمنٹ ہی سے ہو سکتی ہے۔ ملک شہزاد احمد چیف جسٹس صاحب، جو ابھی تک تو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہیں سپریم کورٹ میں بھیجنے کا حکم صادر ہو چکا ہے کہ کچھ کارروائی باقی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مزاحمت کی جائے گی مداخلت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے خوف جو ہے وہ چھٹ رہا ہے، اور یہ امید ظاہر کی ہے کہ مداخلت جلد ختم ہو جائے گی۔ ختم نہیں ہو جائے گی، صرف جلد ختم ہو جائے گی، اور کہا ہے کہ جج حضرات جو ہیں وہ آزادی کی فضا میں فیصلے کر رہے ہیں۔ ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی ہے مقدمے کی، ایک فیصلہ سامنے آیا ہے وہ لانگ مارچ میں، جس میں توڑ پھوڑ کا الزام تھا عمران خان اور ان کے سب ساتھیوں کو۔ اس الزام سے ان کو بری کر دیا گیا ہے اور استغاثہ کی کہانی کو جھوٹا کہا گیا۔ مولانا فضل الرحمان پھسلتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے بھائی نے تو کہہ دیا، سینیٹر عطاء الرحمان نے، کہ نون لیگ سے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے اور حکومت میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس کی انہیں ظاہر دعوت دی گئی ہے۔ یہ تو واضح نہیں ہے کہ حکومت میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ یعنی بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرے خون نہ نکلا۔ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بہت دنوں سے رابطہ تھا۔ ان کی خواہش تو یہ تھی کہ حکومت میں شامل ہوں، وہ وفاقی کابینہ میں شامل ہوں، لیکن اگر نہیں تو کم از کم تحریک نہ چلائیں اور عمران خان کا ساتھ نہ دیں۔ تحریک نہ چلائیں، بس یہ ہے کہ آزادی سے انڈیپینڈنٹلی بھی تحریک چلائیں۔ میرا خیال ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب کیا شرائط کیا طے ہوتی ہیں یہ کہنا باقی، حتمی تو خیر 100% پختہ رائے تو نہیں دی جا سکتی، لیکن ان کے بھائی نے جو بیان دیا ہے اس سے تو یہ واضح ہے، اور اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ مولانا کے ساتھی اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ تو شاید کچھ عرصہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ لوگ تیار نہیں رہ سکتے اس کے بغیر۔ شہباز شریف صاحب بغیر کسی زیادہ سیکورٹی کے اور بغیر اپنے رفقا کے جا کے ملے، پہلے تو ڈرائنگ روم میں گپ شپ کرتے رہے وہ جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں سے، اور ماحول بڑا خوشگوار تھا۔ پھر تنہائی میں انہوں نے ملاقات کی، جس کے بعد ظاہر ہے کوئی پیغام لے کر گئے ہوں گے، اور جس کے بعد مولانا عطاء الرحمان کا یہ بیان ہے۔ عمران خان کے پی ٹی آئی کے رہنما شعیب شاہین نے عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کا موقف بیان کیا ہے۔ خان صاحب نے بجٹ کو ظالمانہ قرار دیا ہے، سبھی نے ظالمانہ قرار دیا، اور کہا ہے کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ تنخواہ دار طبقے پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب سے کہا ہے کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا تھا میرے دور میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، تو انسداد دہشت گردی کے سرگودا کے جج کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا انہیں نوٹس لینا چاہیے۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں اور پی ٹی آئی کے دوسرے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ایک اور نقطے پہ بہت انہوں نے زور دیا، جس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، یعنی ایسی بے یقینی کی فضا ہوگی اور افراتفری کا ماحول ہوگا، وہاں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی اور وہ دلدل سے نہیں نکل سکتا۔ حکومت میں شامل پارٹیوں نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے نیب میں قانون میں ترامیم کی۔ پھر یہ سوال انہوں نے اٹھایا کہ راولپنڈی کے سابق کمشنر کہاں ہیں جنہوں نے واضح اور پختہ گواہی دی تھی کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے۔
پھر خان صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ دبئی لیکس میں جو نام آئے ہیں ان کے خلاف تحقیقات کی جائے، اور تحقیقات اب تک ہو کیوں نہیں رہی؟ شعیب شاہین کے مطابق خان صاحب نے سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ محمود اچکزئی کو انہوں نے اختیار دیا ہے، اور لیکن وہ اصل گفتگو تو انہوں نے کہا کہ انہی سے ہو سکتی ہے جن لوگوں نے فیصلے صادر کرنے ہیں۔ انہوں نے سرگودا کے جج عباس صاحب، ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے، اور سپریم کورٹ کے 3 ججوں کو سلام پیش کیا۔ اب یہ 3 جج کون سے ہیں نام نہیں لیا، اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ چیف جسٹس کو انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی قائم کریں، ان کے سامنے قانون شکنی جاری ہے، ہماری پارٹی کے دفتر توڑا گیا، سرگودا کے جج سے زیادتی کی گئی، اس پہ دباؤ ڈالا گیا، جو بھی جج انصاف کرتا ہے اسے دباؤ کا شکار بنایا جاتا ہے۔ رؤوف حسن پر حملہ کیا گیا، علی زماں پر تشدد کیا گیا، ہمارے فوجی اور پولیس افسر شہید ہو رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ملک میں تحفظ کا ماحول پیدا کیا جائے، سیکورٹی بہتر بنائی جائے، ساری توجہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ ہے۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ 13,000 ارب روپے کا ٹیکس جمع ہوگا اور 9,800 روپے قرض اور سود میں چلے جائیں گے، اور 7,500 ارب روپے قرض لینا پڑے گا، اور ملک جو ہے وہ صرف سرمایہ کاری سے بچتا ہے، اور سرمایہ کاری اس ماحول میں نہیں ہو سکتی۔ 50 برس میں امثال سب سے کم انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ مذاکرات کے بارے میں انہوں نے کہا غلط بیانی نہ کی جائے، مراد یہ ہے کہ یہ تاثر نہ دیا جائے، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، یہ تاثر نہ دیا جائے کہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہے، ہم نے کوئی سرنڈر نہیں کیا۔ پارٹی کے نام انہوں نے ایک پیغام دیا ہے کہ یہ ملک کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، لہذا جو لوگ گروہ بندی دھڑے بندی کریں گے پارٹی میں انہیں معاف نہیں کیا جائے گا، جو ان کی خاص اصطلاح انہیں چھوڑوں گا نہیں، اور ان کے خلاف سخت کارروائی کروں گا۔ ایک صاحب ہیں دانیال چودھری، وہ یہ جس موقع پر انہوں نے گفتگو کی اخبار نویسوں سے تو وہ وہاں موجود تھے، نون لیگ کے امن، یہ دانیال عزیز نہیں ہے، شکر گڑھ والے دانیال عزیز وہ نہیں ہے، یہ دوسرے صاحب ہے دانیال چودھری کہ ایم این اے نون لیگ کے، وہ عدالت میں وہاں موجود تھے، تو اس پہ خان صاحب اس کو دیکھ کے برہم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایم این اے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس پہ وہ خاموشی سے کھسک گیا خوف زدہ ہو کر۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد نے کہا ہے راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، عدلیہ کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا مسئلہ درپیش ہے، عدلیہ اس مداخلت کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے اور انشاءاللہ اس کا جلد خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مداخلت کی سرگودا کے جج صاحب نے مداخلت کی تمام تفصیلات بیان کی ہیں، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ مداخلت کے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں، میں صرف چیف جسٹس صاحب کے علم میں لانا چاہتا ہوں، اور میں فیصلہ وہی کروں گا جو صحیح سمجھوں گا، اور یہ بھی کہا کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہے، ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ میں مزید شکایات بھی ملی ہیں، چیف جسٹس صاحب کے قریبی حلقوں کا کہنا ہے کہ کچھ اور ججوں نے بھی شکایت کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کے لیے اسٹیبلش نہیں کی، وہاں تو یہ ہوا کہ اڑا دیا گیا بجلی کا سسٹم ہی اڑا دیا گیا، اور راستے بند کر دیے گئے، اور لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا عمر ایوب سمیت، اور جو دوسرے لوگ جو تھے جن ملزموں کو پیش ہونا تھا
جیل سے لا کے ان کو بھی پیش نہیں ہونے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی سیکورٹی کی وجہ سے، ظاہر ہے اس کے تو اتنے شواہد تھے، لیکن یہ کہ کچھ اور جج بھی شکایت کر رہے ہیں، ممکن ہے، اس کا امکان ہے کہ کل کوئی اور جج بھی خط لکھے، کوئی واقعہ پیش آئے۔ میرا خیال ہے کہ اب احتیاط کی جائے گی مداخلت کرنے میں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی خوف کے بغیر انصاف فراہم کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ میرا تجربہ ہے اور میرا پورا یقین ہے کہ مداخلت تا دیر برقرار نہیں رہے گی۔ عدلیہ تحریک سے پہلے لوگ 2007 کی عدلیہ تحریک کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس سے پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک جج گھر چلا جائے تو پھر واپس نہیں آ سکتا۔ افتخار چودھری اٹھے تو وہ تنہا تھے، ڈکٹیٹر کے خلاف جب وہ باہر نکلے، مگر راولپنڈی، چونکہ وہ راولپنڈی کے وکلاء سے خطاب کر رہے تھے، راولپنڈی کے غیور وکلاء نے قوم کو کے قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ اس تحریک سے جج بحال ہوئے اور اس تحریک نے ناممکن ممکن کر دکھا۔ اسی تحریک کے نتیجے میں مارشل لاء کا راستہ روکنے میں مدد ملی۔ تو مداخلت کا مقابلہ بھی قوت ایوانی کے ساتھ کرنا ہوگا اور وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس جد و جہد کے بعد جمہوری دور آیا، سولین حکومت جیسی بھی ہے لیکن مارشل لاء سے تو جان چھوٹی۔ ملک میں بہتری کے لیے وکلاء کو، میڈیا کو اور ارکان پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں آج سماعت ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کی۔ جج محمد علی وڑائچ صاحب نے کی سماعت، ریفرنس کی سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے وکیل تھے جناب سلیمان اکرم راجہ اور نیاز اللہ نیازی اور شعیب شاہین۔ تو یہی وہ اپنا واقعہ پیش آئے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، دانیال چودھری والا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء نے ایک وکیل پر جرح مکمل کی، پھر سماعت 21 جون تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس دن 4 وکلاء اپنا پیش ہوں گے۔ اب تک 30 وکلاء پہ بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ 6 جون تک تو ریفرنس کی سماعت کر رہے تھے جو جج صاحب ناصر جاوید صاحب رانا صاحب، انہوں نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد انہیں یہ نئے جج صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ وہی مقدمہ ہے جس میں ملک ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان پہ بے پناہ دباؤ ہے کہ وہ وعدہ محاکمہ بنائے اور اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے، لیکن اب ان کی ہمشیرہ نے، بشرا بی بی کی ہمشیرہ نے، مریم نواز بٹو نے ایک ٹویٹ کیا ہے، کل آپ سے عرض کیا تھا کہ ملک ریاض نے اپنے ایک ساتھی کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر پیش کرنے کا پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ زرداری سے صدر زرداری صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کے بعد ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے خط لکھا ہے نواز شریف صاحب کا نام، کھلا خط۔ میاں نواز شریف صاحب غلط بیانی نہ کریں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں انتقام کا قائل نہیں، دوسری طرف آپ اور آپ کی صاحبزادی نے پنجاب میں انتقام کی بدترین روایات قائم کی ہیں۔ نواز شریف صاحب، آپ کو وہ وقت یاد ہوگا جب وزیر اعظم عمران خان کے کہنے پر، جب آپ ہسپتال میں تھے، میں آپ کے پاس آئی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ باہر سے اگر آپ کوئی ڈاکٹر منگوانا چاہتے ہیں تو ہم منگوائے دیتے ہیں، لیکن کہاں عمران خان کا ظرف اور کہاں آپ کا ظرف۔ سب سے بڑا انتقام تو آپ نے پاکستانی عوام سے لیا ہے، ایسا بجٹ پیش کیا ہے کہ جس نے پاکستانی عوام کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ پاکستانی عوام کو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو مسترد کیا اور عمران خان کو ووٹ دیے۔ پی ٹی آئی کی خواتین صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 10 بار گرفتار کیا گیا۔ اگر یہ انتقام نہیں ہے تو انتقام اور کیا ہے؟
پنجاب پولیس آئی جی کی قیادت میں نون لیگ کی باندی بن گئی، کنیز بن کر رہ گئی ہے۔ 6 بار وزیر رہنے والے، میرا خیال 6 بار رکن اسمبلی رہے ہیں محمود الرشید صاحب، انہیں علاج مکمل کیے بغیر واپس جیل بھیج دیا گیا۔ یہ حوالہ اس لیے دیا انہوں نے کہ نواز شریف صاحب کا تو بہترین علاج مہیا کیا گیا، پھر ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت دی گئی، اور محمود الرشید صاحب کا علاج مکمل کیے بغیر انہیں واپس جیل بھیج دیا گیا، حالانکہ وہ بہت پہلے سے شکایت کر رہے تھے۔ آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے التجا کرتی ہوں کہ انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں جو صورتحال درپیش ہوئی اس سے یہ واضح ہوا کہ کسی کو انصاف نہیں مل سکتا۔ براہ کرم نظر ثانی کیجیے اور انصاف کیجیے، ہمیں اب بھی آپ سے امید ہے۔ ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب نے عدالتی اخبار نویسوں کے ایسوسی ایشن سے آج حلف لیا اور انہیں بتایا کہ وہ بھی اخبار نویس رہے ہیں، پھر انہیں اپنے کچھ مختلف اخبارات میں چھپنے والے مضامین بھی دکھائے۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے لانگ مارچ میں عمران خان اور ان کے رفقاء اور توڑ پھوڑ کے الزامات سے بری کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک عمران نے 9 صفحات پر اس فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزموں نے پولیس پر اگر حملہ کیا 100-150 آدمیوں نے جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے، تو کوئی ایک پولیس والا بھی زخمی کیوں نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کی قیادت نے اکسایا لوگوں کو اور معاونت کی توڑ پھوڑ کے لیے، تو یہ نہیں بتایا کس اقدام سے انہوں نے اکسایا، کیا کیا، کون سی ایسی بات کی کہ جس سے انہیں مشتعل کیا گیا۔ استغاثہ کی گڑھی ہوئی کہانی شکوک و شبہات پیدا کرتی ہے۔ قانون واضح ہے، شہریوں سے کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ قانون کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، مراد سعید، پرویز خٹک، اسد عمر، صداقت عباسی کے بریت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی، علی نواز چوہان، راجہ خرم کو بھی بری قرار دی جاتا ہے۔ کسی دوسرے مقدمے میں اگر وہ مطلوب نہ ہوں تو انہیں رہا کیا جائے۔ خٹک صاحب تو رہائی ہیں اور رہائی رہیں گے۔ سپریم کورٹ میں تحقیقات جاری ہے جی۔ عمران خان صاحب کی آڈیو جو گفتگو ہوئی، جو ان کی جج حضرات سے جو گفتگو ہوئی، وہ اتنی طویل گفتگو لیک کیسے ہو گئی؟ چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ انہیں معلوم نہیں کیسے یہ سب واقعہ پیش ہوا۔ ایک بات تو اس سے واضح ہو گئی کہ ہر کہیں عمران خان کے ہمدرد موجود ہیں، حامی موجود ہیں، ہر کہیں سے ان کے لیے لوگ ان کے لیے خطرات لینے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ خبر بہت چھوٹی مختصر سی خبر ہے، تفصیل نہیں ہے، لیکن عمران ریاض کو رہا کر دیا گیا ہے، مقدمہ ان کے خلاف واپس لے لیا گیا۔ تو صرف ایک مسلمان کو حج سے روکنے کا ثواب ہی فیصلہ کرنے والوں کو حاصل ہو سکا، اور کچھ حاصل نہ ہوا، کچھ بھی حاصل نہ ہوا، رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کون حکمت عملی بناتا ہے؟ آئے دن کسی نہ کسی کو تنگ کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، مقدمے بنائے جاتے ہیں، اور آخر میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی عمران ریاض کو ویسے وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے، میری ان سے بات ہوئی تھی، اگر وہ 4 سے 6 8 سیٹوں سے بھی الیکشن لڑا تو جیت سکتے ہیں۔ سوئی صنم جاوید، اور انہوں نے تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہرا دیا نواز شریف صاحب کو، ڈاکٹر یاسمین راشد نے، اور صنم جاوید کو راول پنڈی سے، لاہور سے، پشاور سے، کراچی سے، جہاں سے بھی کھڑا کر دیا جائے وہ الیکشن جیت جائیں گی۔ نواز شریف صاحب وہ مقابلے میں شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ مجھے حیرت ہے کہ اپنے راستے میں یہ کانٹے بو رہے ہیں، اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ذہن بہت الجھے ہوئے ہیں، وہ کوئی واضح لائحہ عمل نہیں ہے، نہ کوئی واضح فارن پالیسی ہے، نہ کوئی سرمایہ کاری کے لیے ماحول پیدا کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہے، اور نہ ہی
اپوزیشن کو روکنے کے لیے کوئی یعنی سوچی سمجھی اسٹریٹجی ہے، جو قدم اٹھتا ہے وہ غلط اٹھتا ہے، اور نتیجہ اس کا ظاہر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کتنا عرصہ یہ حکومت باقی رہ سکے گی؟ غالب نے کہا تھا، یولا برق خرمن کا ہے خون گرم دہکا کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ جب آدمی غصے میں اور انتقام کے کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ کوئی تعمیری کردار ادا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں، کسی صورت میں نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔